اہل بیت اطہار نے کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اس تسبیح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے. تو ایک تسبیح بتائی گئی ہے ہر نماز کے بعد، بہترین تسبیح ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے. دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کا دل جلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب فضہ چونکہ ابھی آئی تھی، ابھی معرفت کے اس درجے پہ نہیں تھی، دیکھا کہ فاقے ہیں، پھونک ہے، اور چونکہ یہ شہزادی تھی اور اس زمانے کی شہزادیاں ان کو طرح طرح کے علم سکھائے جاتے تھے، تو بے یہ شک کیمیا کی ماہر تھی، سونا بنانا جانتی تھی. ایک لسٹ دے دی مولا کے ہاتھ میں، یا علی آپ یہ لے آئیے، یہ لے آئیے، یہ لے آئیے، یہ لے آئیے. مولا گئے لے کے آئے، جانتے تھے مولا بہرحال دکھانا تھا، لا کے دے دیا. جناب فضہ نے چپکے سے اس کا سونا بنایا اور ایک ٹکڑا لے کے مولا کے سامنے آئے، اس کو لے جائیے بازار میں بیچ دیجئے، اور جو اس سے ملے گا پیسہ اس سے کچھ راشن لے آئیے، بچے بھوکے ہیں. مولا نے غور سے دیکھا، فضہ تم نے بڑا اچھا سونا بنایا، تھوڑا اور پارے کو اتنا اور گرم کرتی، اس میں اتنا رتی فلاں چیز اور مل جاتی تو اور کھرا بن جاتا. فضہ کی آنکھیں پھیل گئی، کہا آپ کو بھی پتا تھا؟ کہ ہم کو کیا پتا، تمہیں ابھی نہیں پتا کہ ہم کیا ہے. ایک ٹھوکر ماری، زمین شک ہوئی اور دیکھا کہ سونے کا سمندر بہ رہا، سبحان دریا بہ اللہ. رہا ہے. کہ فضہ ہم چاہو تو بہت سونا یہاں سے نکال سکتے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. فضہ یہ سونا بھی اس میں ڈال دو. فوراً فضہ نے ڈال دیا اور قدموں پہ گر کے، مولا مجھے معاف کرو، میں نے پہچانا نہیں تھا آپ کو. جب پہچان جاتا ہے انسان ان کو، اسی لیے کہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے فقط صلی مات اللہ. میتۃ جاہلیہ. یہ نہیں کہا کہ جو مر گیا امام سے محبت نہ کیا، نہیں، محبت تو کرنا مجبوری ہے. سب کمال کو دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے. من مات ولم یعرف، اور نہیں پہچانا. پہچاننے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہے میری بہن. بے شک مانتے سبھی ہے، آج حسین کو کون نہیں مانتا؟ شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو کون نہیں مانتا؟ سب مانتے. پہچانتے کتنے؟ جناب ملک اشتر کو تو آپ پہچانتی ہیں، بہت عظیم ہستی تھی، جس کو بے شک. مولا کی آنکھوں نے چنا ہو. وہ کیا آنکھیں بات ہے. جس کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ سکتی ہو. کیا تو بات ہے. ملک اشتر کو انہوں نے چنا تھا، مولا نے کچھ تو ان میں دیکھا تھا. تو بے وہ شک. ملک اشتر مولا کائنات سے ملنے کے لیے جب کوفے پہنچے، ایک بازار سے گزر رہے تھے، کھجور کا بازار تھا، تو کسٹمر نہیں تھے، تو جو مکان جو دکان کا مالک تھا وہ اپنے کھجور خود ہی کھا رہا تھا اور اس کی گٹلیوں کو ہاتھ میں جمع کر رہا تھا. ایک نئے چہرے کو دیکھا تو پھینک دیا ان کی طرف. ملک اشتر کے سر پہ آ کے گٹلی لگی. اب وہ اس کی طرف دیکھے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، چل پڑے. یہ منظر کوئی اور دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا یہ تم نے جو حرکت کی. کہا میں نے دیکھا کہ ایک نیا چہرہ ہے، ذرا چھیڑوں، وہ کچھ کہے گا، میں کچھ کہوں گا، سب کا ٹائم پاس ہو جائے گا. لیکن عجیب آدمی ہے، اس نے کچھ نہیں کہا. کہ تم ملک اشتر کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتا، وہ تو علی کا کمانڈر ہے. وہ جب میدان جنگ میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملک الموت آ گئے. یہی تو تھے. کیا بات ہے. ارے میں نے پہچانا نہیں، میں نے پہچانا پہچان. نہیں تھا. ہاں، تو کیا. جاننا اور شے ہے، ماننا اور شے، پہچاننا اور شے. ہمیں سیدہ کو پہچاننا ہے، سبحان بی اللہ. بی کو اللہ. ہمیں پہچاننا ہے. بے شک دیکھیں بے بی شک. بی نے کیا عزت دی نوکروں کو، شوہر کو کبھی کوئی خواہش زندگی میں نہیں کی. مولا کائنات کہتے ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کچھ مانگے. خیر آج کل کے شوہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ ان کو خواہش کرنے کی ضرورت نہیں. بیویوں کی خواہشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے. مولا کہتے ہیں میں ترستا تھا کہ سیدہ مجھ سے کچھ مانگے، لیکن سیدہ نے کبھی کوئی چیز علی سے مانگی نہیں تھی. سبحان اللہ. بڑی غیرت دار اور ایسی خدمت. جب مولا سے رسول اللہ نے پوچھا تھا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ علی جیسا انسان یہ کہے
میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں اچھا ساتھی پایا. یہی جناب سیدہ، یہ سبحان سیرت اسی کو کہتے. آپ دیکھیے مولا کائنات، اب چاہے وہ جناب سیدہ کی سیرت پہ بات ہو، علی کی سیرت پہ بات ہو، اہل بیت کی سیرت پہ بات ہو، الٹیمیٹ ہمارا ویژن یہی ہے اس سے کچھ پایا جائے، بے شک بے اس سے شک کچھ حاصل کیا جائے. مولا کائنات کو دیکھیے، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی کچھ مزدوری کر کے پیسے لے آئیے، بچے بھوکے. مولا گئے، جا کے انہوں نے دن بھر مزدوری کی تو 7 درہم کمائے. آ رہے تھے تو جناب سلمان فارسی ساتھ میں ہو لیے، دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں 7 درہم ہے. سلمان نے کہا مولا میں بھی تو بھوکا ہوں. 2 درہم سلمان کو دے دیے. کتنے بچے؟ 6 درہم. کچھ آگے بڑھے، کسی نے کہا میں یتیم ہوں، 2 درہم اس کو دے دیے. کتنے بچے؟ میں حساب میں کمزور، 4 درہم نکل گئے تو 3 رہ گئے نا. جی اب جی 3 درہم لے کے یہ چلے. پھر راستے میں ایک فقیر ملا، اس کو 1 درہم دے دیا. 2 درہم کا آٹا خریدا، گھر پہ گئے. سلمان فارسی نے ایک جملہ پوچھ ہی لیا. دیکھیے جب بھی مجھ پہ فائنینشیل کرائسس آئے ہیں، میں نے اس چیز کو یاد کیا اور مجھے ہمت آ گئی. مولا سے سلمان پوچھتے مولا ہر کوئی کل کی فکر کرتا ہے. آج اگر میرے پاس $1000 ہے تو میں $1000 آج خرچ نہیں کروں گا. آج 100 کروں گا، کل ہو سکتا ہے 100، پرسوں ہو سکتا ہے 100. مجھے کل کی فکر ہے. مولا آپ نے کل کی فکر نہیں کی، سب کچھ ختم کر دیا. تو کیا بہترین جملہ ہے میرے مولا کا، سیکھنے کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. مولا کہتے کہ میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا ہے کل نہیں کھلائے گا. کیا بات کیا بات یہ ہے فضیلت. مولا کے لیے تلوار چلانا فضیلت نہیں ہے. ارے جن کے اشارے پر سورج پلٹ سکتا ہو، سبحان اللہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہو، خیبر کا در اکھاڑنے والا اگر تلوار چلا دے، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ایک ایک جملے سے علی زندگیاں بدل دیتا ہے. کیا بات کوفے میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے زمین پہ، اور جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں اپنی فریادیں لے کے، مولا انصاف کر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے. ایک صاحب کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ یا علی آپ یہ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کیونکہ اب تک جو بیٹھتے تھے ممبروں پہ بیٹھتے تھے، آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کم سے کم کرسی لے لیتے. کیا جملہ ہے میرے مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ اگر میں زمین پہ بیٹھا ہوں تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھا اور زمین پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. کیا بات یہ سبحان اللہ سیرت ہے، اہل بیت کی سیرت ہے، سے ہمیں عکس کرنا ہے. جناب سیدہ کی جو سیرت ہے عجیب و غریب سیرت. صرف 18 سال کی عمر میں یتیم پروری جس انداز میں شہزادی نے بتایا. ایک یتیم بچہ جس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو جانتا ہے تیرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پاس کچھ کام نہیں. ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے، جا سیدہ کے دروازے پہ جا. اتنا کہنا کہ ایک یتیم آیا ہے اور سبحان اس کی ماں بیوہ ہے. بچے نے جا کے اتنا کہا کہ ایک یتیم آیا ہے، اس کی ماں بیوہ ہے. فوراً دروازہ کھلا. ٹھنڈا سا 4-5 سال کا یہ بچہ تھا، اسے اندر لے جایا گیا. سیدہ نے ایک طرف بٹھایا، بٹھا کے جو کچھ برتن وغیرہ تھے دیکھا کچھ نہیں ہے. کہا یہ علی جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو، حسنین بھی 2 دن سے فاقے میں اور ہمارے گھر ایک یتیم بچہ مہمان. مولا کائنات گئے، کہیں سے کچھ قرضہ لے کے آیا، اس سے آٹا خرید کے لائے، اس سے روٹیاں بنی. جب روٹی بن گئی تو جناب سیدہ نے ساری روٹیوں کو ایک رومال میں باندھا اور اس بچے کے حوالے کیا. بچے سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا شہزادی ابھی میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بچے بھی بھوکے. کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی ان کا بابا موجود ہے، تو یہ لے جانا تیری ماں کو دے. اسے کہتے یتیم پروری. پردے کا ایسا درس دیا جناب سیدہ نے. رسول اللہ، یہ تو بہت مشہور واقعہ کہ رسول اللہ ایک صحابی کو لے کے آئے، سلام کیا، اندر سے جواب سلام آیا. کیا بیٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا ہاں بابا بسم اللہ آئیے. کیا میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے؟ اب کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ سلام کیا، دوبارہ جواب آیا. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے.
پھر خاموش. تیسری مرتبہ سیدہ کی سسکیوں کی آواز آئی. رسول اللہ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، میری زندگی میں تو کیوں روتی؟ تو ایک جملہ کہا بابا میرے پاس جو چادر ہے سر کے بالوں کو چھپاتی ہوں تو پیر کا انگوٹھا ظاہر ہوتا، پیر کے انگوٹھے کو چھپاتی ہوں تو سر کے بال ظاہر ہوتے. کہ بیٹا جو میرے ساتھ جو آیا ہے وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. کہ بابا میری آنکھیں تو دیکھ سکتی ہیں. تو عجیب و غریب حالات سیدہ نے وہ درس ہمیں دیا ہے. پوری سیدہ ایک شخص نہیں، پوری شخصیت کا نام، ایک سبحان اللہ. تہذیب کا نام ہے. دنیا کی اور کائنات کی ساری عورتوں کو جو سدھار دے اپنے چھوٹی سی زندگی سے، اسے سیدہ. سبحان اللہ. یہ ہے جناب سیدہ. جیسے کیا کہ بات. میں اکثر ایک چھوٹا تحفہ بھی دیتا ہوں، ایک آج تسبیح دینا چاہتا ہوں. بہترین تسبیح ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے. دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کا دل جلتا ہے، یا تو دشمنوں کے کچھ کہنے کی وجہ سے، یا کسی کے کچھ الزام لگانے کی وجہ سے. وہ دل کا جلنا ایسا ہے جیسے دنیا میں جل رہا ہے، اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آخرت میں بھی جلتا ہے. تو ایک تسبیح بتائی گئی ہے ہر نماز کے بعد، استجیر باللہ من النار، استجیر باللہ من النار. بس 3 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں. اگر کوئی ایک یہ تسبیح روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے تو وہ نہ دنیا میں کسی شے سے جلے گا، نہ آخرت میں کسی شے سے جلے گا. اہل بیت اطہار نے کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اس تسبیح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے. استجیرو، نوٹ کر لیں اگر آپ نوٹ کر سکتے ہو تو، استجیرو باللہ من النار.